बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आज कोई सियासी बात नहीं करना चाहता। मैं आपसे दिल की बातें करना चाहता हूँ, वो बातें जो हमारे इर्द गिर्द नज़र आती हैं, वो स्टोरीज़ जो हमारे सामने बिखरी पड़ी होती हैं। घड़ी की टिक टिक, घड़ी की जो टिक 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 है, ये गरीबों पर अब भारी पड़ना शुरू हो गई है। मायूसी, बदगुमानी, नाइंसाफ़ी और इखलाकी जवाल जो है वो अपने अरूज पर पहुंच गया है और फाका मस्ती में भी जवाल की वो पस्ती देखने में आ रही है कि किसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि ये हालात किस तरफ जो है वो जाएंगे। पाकिस्तान में गुर्बत, जहालत, बेरोजगारी और नाइंसाफ़ी का जो भूत है, जो प्रेत है, ये सर चढ़कर जो है वो बोल रहा है और इसमें मुतासिर जो है वो सिर्फ गरीब आदमी हो रहा है। लेकिन अब गुर्बत के साथ साथ ऐसी ऐसी बुराइयां, ऐसी ऐसी जवाल शुरू हो चुके हैं कि हमारे लिए जो है वो शायद अब दामन इन चीज़ों से, इन अल्लल तल्लों से बचाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि पूरा साल किसान जो है वो अपनी फसल बोता है, जब फसल के दाम मिलने का वक्त आता है तो उसको दाम नहीं दिए जाते, उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता और वो फिर ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि जिस दहकां से मैसर नहीं ना हो, जिस दहकां से मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। जब एक गरीब किसान की बेटी जो है वो बड़े अच्छे मार्क्स लेकर जो है वो घर आती है, लेकिन जब उसको नौकरी के लिए जाना पड़ता है तो वहां पर उससे कुछ दूसरे तकाजे किए जाते हैं और वो शर्मिंदा सी ना अपने बाप को कुछ बता पाती है और चुपचाप जो है वो घर की चार दीवारी में सिमट कर बैठने पर जो है वो मजबूर हो जाती है। जब एक गरीब हारी की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है तो वो अल्लाह की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ देखता है और वो कहता है कि हमारी बात भी कोई सुनेगा और कब सुनेगा और किस तरह जो है वो सुनेगा। जब एक मजदूर के बीवी बच्चों को उसके सामने चंद पैसों के एवज जो है वो मार दिया जाता है तो वो पुकारता है, मैं भी पाकिस्तान हूं, तू भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान में इस जहालत का जिम्मेदार जो है वो कौन है? कब्जा ग्रुप का जिम्मेदार जो है वो कौन है? छोटी छोटी बात पर एक एक इंच जमीन के लिए जो है वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और लोग एक दूसरे को जो है वो मार रहे हैं। हमारी तहजीब किधर गई? हमारा जवाल हर जानिब से जो है वो हम पर नजर आ रहा है। जब एक बूढ़ा बाप जो है वो अपनी पेंशन लेने के लिए बैंक में जाता है और अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में जाता है तो वहां पर उसको कहा जाता है, बाबा जी आपने तो बहुत कमाई कर ली, अब कुछ पैसे हमारा नजराना भी दें। और वो बाबा जी नजराना देकर कहते हैं कि सारी उम्र मैंने तो सुना था कि रिश्वत देने और लेने वाले दोनों जहन्नमी हैं, लेकिन यहां पर तो मजबूर कर दिया जाता है रिश्वत देने पर भी और रिश्वत लेने पर भी। दूसरी जानिब जो है वो जब किसी डेवलपमेंट का कोई काम होता है तो क्लर्क से लेकर, चौकीदार से लेकर, इंजीनियर से लेकर हर शख्स बिकाऊ माल की तरह जो है वो चीज़ों को लूटना चाहता है। तो उस वक्त सरकार भी रो पीट कर ये ज़रूर कहती होगी कि आखिर मुझे किस किस ने लूटना है। फाका मस्ती और गुर्बत और बेरोजगारी इस हद तक पहुंच चुकी है कि गरीब जो है वो अपने बच्चों को, जब उसके बच्चे दूध के लिए बुलकते हैं तो वो आसमान की तरफ देखता है और गले में फांसी का फंदा डालकर जो है वो झूल जाता है और वो कहता है, लो बच्चों तुम्हें तो अल्लाह के मैंने सुपुर्द किया। कभी नहर में पता चलता है कि मजबूर माँ ने अपने 5 बच्चे जो है वो फेंक दिए और वो लहरों की दौश पर जो है वो अल्लाह के हजूर पेश हो गए। ये हमारा जवाल जो है वो किस लेवल पर जा रहा है। हमें तो हुक्म था कि अपने हमसाये के हकूक का ख्याल रखें, हमें तो हुक्म था कि अपने वालिदैन के हकूक का ख्याल रखें, लेकिन आए दिन खबरें मिलती हैं कि माँ को जो है वो बेटे ने अपनी बीवी के कहने पर जो है वो मार डाला, टोके के वार करके मार डाला। ये अल्लाह, ये किस किस्म का जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है? ये क्या आखिर जुल्म की ये अथाह गहराइयों में हम कहाँ लूट रहे हैं? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, हम अगर माजी का देखें, आप जो है वो सिर्फ अंबिया की तारीख पढ़ें तो हर दौर में जो है वो कोई एक गुनाह करता था। किसी अंबिया के दौर में जो है वो चोरी शुरू हुई तो उन पर जवाल आ गया, किसी अंबिया के दौर में झूठ बोलना शुरू हुआ तो उन पर जवाल आ गया, किसी अंबिया के दौर में जो है वो अब गलत बुराइयां जो है वो इखलाकी बुराइयों ने जन्म लिया तो जवाल आ गया, किसी के दौर में जानवरों पर जुल्म हुआ तो जवाल आ गया, किसी अंबिया के दौर में गरीबों पर जुल्म हुआ तो जवाल आ गया, किसी अंबिया के दौर में आज जब फसलों को जलाया गया, परिंदों को जलाया गया तो जवाल आ गया। हम कैसी कौम हैं? हमारे यहाँ जो है वो अगर कोई दूध लेने जाता है तो उससे खालिस दूध 100% गारंटी मिलती है कि ये नहीं है खालिस दूध। कोई शहद लेने जाता है तो उसको शहद नहीं मिलता। कोई बच्चों के लिए आटा लेने जाता है तो वो खालिस उसको जो है वो मैसर नहीं होता, उसमें से भी मैदा और चौकर जो है वो निकाल लिया जाता है। अगर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना जाता है तो स्कूलों वाले इतना बड़ा मुंह खोल कर जो है वो फीसों के लेकर बैठे होते हैं कि जनाब आए फीसें दें और पढ़ा दें, और वहाँ पर पढ़ाई के नाम पर जो वहाँ पर
زوال کی داستان ہے وہ بھی آپ سب کے جو ہے وہ سامنے ہے. بڑا دل دکھی ہے, حالات جو ہے وہ پریشان کن ہیں. دوست جو ہے وہ دوست کو مارنے کے جو ہے وہ چکر میں ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ ہمارے اخلاقی انحطاط کا کہ کس قسم کا زوال آ گیا ہے. ہم ہر وقت سیاست کرتے رہتے ہیں, لیکن اس سیاست کی آڑ میں ہمارا غریب پس رہا ہے, ہمارا مزدور پس رہا ہے, ہمارا کسان پس رہا ہے. وہ کسان جو پورا سال جو ہے وہ گنا اگاتا ہے اور سال کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک من گنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 300 روپے من جو ہے وہ اس کے لے لو, اور وہی کسان جب عام لکڑیاں خشک لینے جاتا ہے تو اس کو 1000 روپے من جو ہے وہ دی جاتی ہیں. اسی پاکستان میں جو امیروں کے علاقے ہیں وہاں پر گیس 24 گھنٹے آتی ہے, جبکہ غریبوں کے علاقے میں جو ہے اس سردی کے موسم میں گیس نہیں آتی. امیر تو پھر بھی LPG گیس لے سکتے ہیں, سلنڈر بھروا سکتے ہیں, غریب بیچارہ کیا کرے؟ وہ مجبوری کے عالم میں جو ہے اس کے بچے بیمار پڑتے ہیں. غریب تو جو ہے وہ بیچارہ مجبوری میں سارا دن مزدوری کر کے بھی گھر آتا ہے. تو پاکستان میں ایسا انحطاط اخلاقی طور پر زوال شروع ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم اخلاق کی اس برائی کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں تہذیب جو ہے وہ تہذیب جو ہے وہ آداب بلا بیٹھی ہے. کیا کس قسم کے آداب جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم سب جو ہیں وہ بلا بیٹھے ہیں. ہمارے فوجی سرحدوں پر اس ملک کا پہرا دے رہے ہیں, لیکن ان کو گالم گلوچ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ایک وتیرہ جو ہے وہ بن چکا ہے. ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے لیے لڑتے ہیں, لیکن جب اپنی جیبیں بھرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے ووٹ دیے, ان کو آگے بھیجے. ہمارے عدالتوں میں انصاف کیوں بکتا ہے؟ اس لیے بکتا ہے کہ ہم خود بکے ہوتے ہیں. پاکستان میں ایک حالیہ سروے سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا معاشرہ نہیں, کوئی ایسا ادارہ نہیں, کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں کہ جہاں کرپشن کے بغیر جو ہے وہ کام ہو سکے. آپ LDA لے لیں, واسا لے لیں, PHA لے لیں, انجینئرنگ لے لیں, آپ کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ لے لیں, آپ فنانس ڈپارٹمنٹ لے لیں, آپ ٹریفک پولیس لے لیں, دوسری پولیس لے لیں, آپ کوئی گارنٹی نہیں کر سکتے کسی ایک ادارے کی کہ جو کرپشن جو پاک ہو. تو اس سارے دور میں جو ہے وہ غلاظت, ذلت اور بے ایمانی ہمارا مقدر بن گئی ہے, اور اللہ میاں جو ہے وہ ہمیں ڈیل پر ڈیل دیا جا رہا ہے کہ خدارہ سنبھل جاؤ, ورنہ جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت بڑی جو ہے وہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ اللہ میاں کہہ رہا ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تفرقے میں پڑتے ہیں. ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی زبان کھینچتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. کیسے یہ ملک جو ہے وہ چلے گا؟ اللہ میاں قرآن پاک میں فرماتا ہے, اللہ میاں قرآن پاک میں جو ہے وہ فرماتا ہے کہ سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لیکن ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں؟ صرف آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پولیٹیکل آج سیاست نہیں ہے, ہم کم از کم جو ہے وہ اس غریب کا خیال کریں جو نہر کنارے جو ہے وہ اس سردی کے عالم میں بیٹھا ہوتا ہے اور بھوکا بیٹھا ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اس کا کیا قصور ہے؟ کیا اس نے جو ہے وہ اس کا قصور پاکستان نہیں ہے؟ کیا میرا صرف پاکستان ہے یا صرف آپ کا پاکستان ہے؟ گرم گرم لحافوں میں بیٹھنے والے جو ہیں وہ ان غریبوں کو کیوں بولتے ہیں کہ جن کی بچیاں جب جو ہے وہ سردی میں ان کے دانت بج رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نیند کیسے جو ہے وہ آ سکتی ہیں؟ اپنے ارد گرد غریبوں کا خیال کریں, مزدوروں کا خیال کریں, کسانوں کا خیال کریں, اور سب کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے کا جو ہے وہ جذبہ جو ہے وہ اپنا سکیں. اللہ میاں قرآن پاک میں فرماتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر کوئی ڈرائیور ہے تو اس کا مالک جو ہے وہ اس کا نگہبان ہے اور وہ ڈرائیور اس کی رعایا ہے. اگر وہ اس سے اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اللہ میاں اس سے پوچھے گا. اگر کسی دفتر میں کوئی باس ہے اور 10 لوگ اس کے نیچے کام کر رہے ہیں تو وہ اس کی رعایا ہیں, اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ان کو سیلریز ٹائم پہ دی, کیا ان سے زیادہ مشقت تو نہیں لی, کیا ان سے بدگمانی تو نہیں کی, کیا ان کے جو ہے وہ بات ان کے خلاف غلط تو نہیں کی. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم سے پوچھی جائیں گی. ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ایک غریب لڑکی جب آپ سے نوکری لینے کے لیے آئی تو آپ نے اس سے غلط قسم کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کیوں کی؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہمارا ایمان جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ اف تک جو ہے وہ ماں باپ کے سامنے نہ کریں. ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دین میں کہا گیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کیا ہم اپنی زبان سے کیا سارا دن ہم غیبت نہیں کرتے؟ کیا ہم دوسروں کی برائیاں نہیں کرتے؟ کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں؟
خدارا یاد رکھیے کہ تباہی میرا اور آپ کا مقدر بنے گی اگر ہم نے اللہ میاں کی رسی کو جو ہے وہ جو اللہ رسی دراز کرتے جا رہا ہے، اگر ہم نے اس کو جو ہے وہ قابو نہ کیا۔ خدارا ایمانداری کی وتیرہ بنائیں، ہم کم اگر تولیں گے تو وہ ہمارے کسی نہ کسی جگہ سے آگے آئے گا۔ اگر ہم رشوت لیں گے تو رشوت کہیں دینی بھی پڑے گی۔ اگر ہم آج اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے تو کل ہمارے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ یہ نسلیں برباد ہونے میں جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں لگتا، تھوڑا عرصہ ہی لگتا ہے، اور ہم اخلاقی اور معاشی اور سماجی برائیوں کے اس انحطاط پر ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی طاقت جو ہے وہ اب سوائے اللہ میاں کے اور ہمیں نہیں بچا سکتی۔ ابھی کبھی آپ ٹریفک آپ کو دیکھیں کہ ہر شخص دوسرے کو روننے کے چکر میں ہوتا ہے۔ باہر سوسائٹیز میں انگلینڈ میں جاتا ہوں، امریکہ، دوسری جگہوں پہ جاتا ہوں، آپ کے قدم زمین پر آتے جائیں تو لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیاں روک لیتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ دیٹ از یور رائٹ، آپ کا پہلا حق ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے ہم سوچنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ ابتدا کریں، صرف اس بات سے ابتدا کریں کہ جو ہمارے ملازمین ہیں، جو ہمارے انڈر ہیں، ان سے ایک دن کے لیے ہم نے پیار سے بولنا ہے۔ دیکھیے گا فرق کیا ان کی پرفارمنس کے اوپر پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے۔ آج صرف یہ بات کرنی تھی آپ سے کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں، اور کیسے اپنے ضمیر کے برخلاف جو بات کرتے ہیں، ضمیر اپنا مردہ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔